موضوع الدرس في إثبات المعاد وعظمة كتاب الله سورة التكوير تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا أسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول الشيطان الرجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ التکویر کے اندر ارشاد فرمایا تھا اذا الشمس کورت کہ جب سورج بے نور ہو جائیں وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ اور جب تارے جھڑ جائیں وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ جب پہاڑوں کو چلا دیا جائے وَإِذَا الْإِشَارُ عُطِّلَتْ جب گابن اونٹنیاں جو ہیں چھوڑ دی جائیں وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ اور جب تمام وحشی جانور جو ہیں وہ جمع ہو جائیں وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ اور جب دریا جو ہیں سمندر جو ہیں آگ سے دہکا دیے جائیں وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ جب انسانوں کو نفوس کو جوڑا جائے کیا معنی یا تو روح اور جسد کو جوڑ دیا جائے یا ہر شکل میں جوڑ دیا جائے یہودی کے ساتھ نصرانی کے ساتھ مجوسی کے ساتھ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ اور جب زندہ در گور لڑکی سے سوال کیا جائے بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ کس جرم کی بنا پہ تمہیں قتل کیا گیا تمہیں زندہ دفن کر دیا گیا تو یہ سوال اس لیے ہوگا تاکہ اس کے قاتل جو ہیں وہ شرمندہ ہوں اور ذلیل ہوں وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ اور جب صحیفے یعنی نامہ اعمال تقسیم کر دیے جائیں پھیلا دیے جائیں یعنی پھر اللہ تبارک و تعالی تمام انسانوں کو نامہ اعمال عطا فرمائیں گے اصحاب الیمین کو بھی اور اصحاب الشمال کو بھی. البتہ جو مومن ہیں ان کو داہنے ہاتھ میں ملیں گے اور جو کافر ہیں ان کو بائیں ہاتھ میں ملیں گے. وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ جب آسمانوں کی کھال اتار دی جائے وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ اور جب جہنم کو بھڑکا دیا جائے وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ اور جب جنت جو ہے مومنوں کے قریب آ جائے عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا أَحْضَرَتْ پھر ہر انسان یہ بات جان لے گا کہ اس نے آگے کیا بھیجا ہے. جتنے اس کے اعمال ہیں چھوٹے ہیں یا بڑے ہیں سب اس کے سامنے آ جائیں گے. اور اس کے بعد پھر اللہ نے قسم کھائی فلا اقسم بالخنس الجوار الکنس اللہ نے ان 5 ستاروں کی قسم کھائی ہے جن کو خمسہ سیارات متحیرہ کہا جاتا ہے یعنی جو چلتے ہیں پھر رک جاتے ہیں پھر لوٹ آتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے الخنس الجوار الکنس.
اور بعض علماء نے فرمایا کہ اللہ نے قسم کھائی فلا اقسم بالخنس الجوار الکنس، یعنی وہ ستارے جو دن میں چھپ جاتے ہیں اور رات کو ظاہر ہوتے ہیں، اللہ نے ان کی قسم کھائی، اور پھر قسم کھائی رات کی واللیل اذا عسعس، اللہ نے فرمایا مجھے قسم ہے رات کی جب وہ پورے اندھیرے کے ساتھ آ جائے اور چھا جائے، جیسے اللہ نے دوسرے مقام پہ فرمایا واللیل اذا یغشا، قسم ہے مجھے رات کی جب وہ ڈھانپ لے، والنہار اذا تجلی، اور قسم ہے دن کی جب وہ روشن ہو، اسی طرح اللہ نے فرمایا والضحی واللیل اذا سجا، مجھے قسم ہے وقت ضحیٰ کی، اور مجھے قسم ہے رات کی جب رات اپنے اندھیرے کے ساتھ سب کو ڈھانپ لے اور چھپا دے۔ یہاں بھی فرمایا واللیل اذا عسعس والصبح اذا تنفس، اور جب صبح جو ہے وہ سانس لے کیا معنی ظاہر ہو، اور بعض علماء نے فرمایا کہ یہاں رات سے مراد یہ ہے کہ جب انسان غمگین ہوتا ہے، جب انسان ظلمات میں ڈوبا ہوتا ہے، صبح کے وقت گویا وہ بھی تھوڑا سا آرام محسوس کرتا ہے، تو یہاں بھی یہ مراد تھا کہ جب رات چھا چکی تھی، جب قریش مکہ گناہوں میں اور شرک میں ڈوب چکے تھے، جب ظلمات کفر و شرک کے اندھیرے چھا چکے تھے، اللہ پاک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا والصبح اذا تنفس، پھر آ کر آپ نے پورے عالم کو نور ہدایت سے روشن فرما دیا۔ اب اللہ فرماتے ہیں قرآن پاک کے بارے میں انہ لقول رسول کریم، یہ قرآن جو ہے کہا ہوا ہے، پڑھا ہوا ہے، قول ہے ایسے رسول کا جو عزت والا شان والا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے حضرت جبریل علیہ السلام کو رسول بنایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک جو ہے وہ حضرت جبریل پہ پڑھا ہے، اور حضرت جبریل علیہ السلام نے پھر اللہ کے حکم سے حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ 23 سال کی مدت میں آگے پڑھا ہے، تو اس لیے نسبت کی گئی کہ یہ پڑھا ہوا، جیسے دوسرے مقام پہ اللہ نے وضاحت فرما دی، اللہ فرماتے ہیں تنزیل من حکیم حمید، قرآن اتارا گیا اس حکمت والے رب سے جو تمام محامد کا حقدار اور سزاوار ہے، نزل بہ الروح الامین، اور یہ قرآن لے کے اترنے والا کون ہے؟ الروح، یہ لقب ہے جبریل کا، اور جبریل علیہ السلام کو روح کیوں کہا جاتا ہے کہ جیسے روح سے انسان زندہ ہے، قرآن سے ایمان زندہ ہے، اور وہ قرآن لا کے ہماری حیات باطنی کو زندہ کرنے والے ہیں، اس لیے فرمایا نزل بہ الروح الامین، اور وہ امانت اور دیانت والا فرشتہ ہے۔ یہاں اللہ فرماتے ہیں لقول رسول کریم، یاد رکھیں کریم کے علماء نے 2 معنی کیے، یا تو کریم کا معنی عزت والا شان والا، یا کریم معنی کہ سخاوت والا، کہ وہ بھی ہمارے لیے ہدایت، وہ بھی ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالی کے قرآن سے رحمت لے کے آتا ہے، اور جس چیز کی ہمیں ضرورت ہے ہر چیز اللہ نے قرآن میں بیان فرما دی ہے، اس لیے فرمایا گیا انہ لقول رسول کریم ذی قوت، اور وہ فرشتہ بڑی طاقت والا ہے، اتنی شان والا ہے کہ اللہ تعالی کے حکم سے اس نے تمام قوم لوط کی بستیوں کو اپنے پر پہ اٹھا کے آسمانوں تک لے گئے۔ لوط علیہ السلام کی 5 بستیاں تھیں اور ان میں لاکھوں لوگ تھے، ان سب کو تخوم الارض، زمین کی جڑوں سے اٹھا کے آسمانوں تک لے گیا، اور پھر اللہ کے حکم سے اوندا کر کے پلٹ دیا۔ ذی قوت، وہ اتنی طاقت والا ہے، اس لیے اللہ نے دوسرے مقام پہ بھی فرمایا علمہ شدید القویٰ،
اور جس نے ایک چیخ ماری اور قوم سمود پوری کی پوری جو تھی وہ ختم ہو گئی، ہلاک ہو گئی، وہ اتنی طاقت والا ہے کہ سیکنڈوں میں زمین سے آسمان پہ جاتے ہیں اور آسمان سے زمین پہ اتر آتے ہیں۔ اس لیے اللہ نے فرمایا ذی قوت عندہ، اور مقام یہ ہے کہ وہ اپنے رب کے پاس عرش کے قریب اس کا مسکن ہے، عند ذی العرش مکین، وہاں کا گویا رہنے والا ہے، مطاع ثم امین۔ جیسے دنیا میں حضور کی اطاعت ہے، آسمانوں میں جبریل علیہ السلام کی اطاعت ہے، تمام فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرشتے کو سردار سمجھتے ہیں اور اس کے حکم پہ چلتے ہیں۔ اس لیے بعض مفسرین نے فرمایا کہ اس کی اطاعت کا منظر یہ ہے کہ جب حضور کے لیے انہوں نے آسمانوں کے دروازے کھلوائے تو دروازے کھلتے چلے گئے، اور جب انہوں نے حضور کو دکھانے کے لیے جنت کا دروازہ کھلایا تو جنت کا دروازہ کھل گیا، کیونکہ اس کے حکم کی تعمیل کی جاتی ہے۔ مطاع ثم امین، اور سب سے بڑی وصف یہ ہے کہ وہ امانت والا ہے، اللہ کے وحی میں خیانت نہیں کرتا، اللہ کے وحی میں کوئی کمی اور زیادتی نہیں کرتا، جو حکم ہوتا ہے اتنی ہی پہنچا دیتا ہے، اللہ کے حکم کے بغیر کوئی تصرف نہیں کرتا ہے۔ اس لیے صحیح حدیث میں آتا ہے کہ میرے آقا نے رحمت دو عالم نے صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل سے فرمایا کہ جبرائیل کبھی کبھی تم آنے میں دیر کر دیتے ہو، وَإِنِّي أَشْتَقْتُ إِلَيْكَ، اور مجھے شوق ہوتا ہے تیرے ملنے کا۔ حضرت جبریل نے عرض کیا وَأَنَا أَشْوَقُ إِلَيْكَ يَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جبریل نے کہا حضور مجھے آپ سے زیادہ شوق ہوتا ہے، لیکن ما نتحرک الا بامر اللہ، ہم کوئی حرکت نہیں کر سکتے جب تک کہ اللہ تبارک و تعالی حکم نہ دے۔ اللہ حکم دیتے ہیں تو اترتے ہیں، اللہ حکم دیتے ہیں تو چلے جاتے ہیں۔ اس لیے فرمایا مطاع ثم امین۔ اب ایسا فرشتہ جس پہ قرآن لایا، ایسا رب جس نے جبریل بھیجا، کس پہ بھیجا؟ حضرت محمد مصطفیٰ پہ۔ اللہ نے فرمایا ظالم وما صاحبکم بمجنون، وہ تمہارا ساتھی یعنی تم میں پیدا ہونے والا، تمہارے ساتھ رہنے والا، تمہارے ساتھ زندگی گزارنے والا، جس کی زندگی کا ہر لمحہ تمہارے سامنے ہے، کچھ تو شرم کرو، وہ دیوانہ ہے، دیوانے تم ہو گے، وہ دیوانہ ہے۔ وما صاحبکم بمجنون، اور یاد رکھیں تمام انبیاء جتنے گزرے ہیں، تمام اللہ کے پیغمبر، تمام اللہ کے رسول جتنے آئے، جب انہوں نے اللہ کی توحید بیان کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی دعوت دی اور اپنی اطاعت کی دعوت دی، تو کافروں نے ان کو جادوگر بھی کہا، مجنون بھی کہا۔ كَذَلِكَ مَا أَتَى الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ۔ اللہ فرماتا ہے میرا مدنی آپ سے پہلے بھی جتنے پیغمبر آئے ان کو جادوگر بھی کہا گیا، ان کو دیوانہ بھی کہا گیا۔ جادوگر تو اس لیے کہتے تھے کہ جو آدمی حضور پر نظر ڈالے دیوانہ ہو جاتا، حضور کا قرآن سنے پروانہ بن جاتا تھا، اس لیے وہ سمجھتے تھے نعوذ باللہ یہ جادو ہے۔ اور دیوانہ اس لیے کہتے تھے کہ حضور خبر دیتے ہیں کہ پورے عالم پہ میرے دین کا غلبہ ہوگا، پوری دنیا پہ اسلام کا پرچم لہرائے گا، اور خبر دیتے ہیں کہ قیامت ہوگی، خبر دیتے ہیں کہ دجال ہوگا، خبر دیتے ہیں کہ یاجوج وماجوج۔ کہتے ہیں یہ تو دیوانوں کی باتیں ہیں، کہاں ہوگا؟ ہزاروں سال گزر گئے، ہمارے باپ دادا مر گئے، ابھی تک نہیں آئے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا مکے والوں لحاظ وما صاحبکم بمجنون وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ۔ یاد رکھیں اس رویت سے مراد رویت بصریہ ہے کہ حضور پاک نے صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام کو اس کی اصلی حالت میں دیکھا جبکہ وہ افق کے کنارے شرقی پہ تھا۔ یاد رکھیں یہ 2 دفعہ کا واقعہ ہے، 1 دفعہ کا نہیں۔
حضور پاک نے خود فرمایا تھا کہ جبرائیل میں تجھے تیری اصلی صورت میں دیکھنا چاہتا ہوں. یاد رکھیں کسی پیغمبر نے، کسی نبی نے، کسی ولی نے جبریل علیہ السلام کو اس کی اصلی شکل میں نہیں دیکھا ما سوا محمد رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم. تو حضرت جبریل نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ حرا کے قریب ہوں، میں اپنی اصلی صورت کے اندر ظاہر ہوں گا. تو حضرت جبریل جب اپنی اصلی صورت میں آئے، حدیث میں آتا ہے قد ملا الافق، اور ایک روایت میں قد سد الافق، یہ جو آسمان و زمین کے درمیان خلا ہے یہ سارا بھر گیا. فَأُغْمِيَ عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ، حضور بے ہوش ہو کے زمین پہ بیٹھ گئے. حضرت جبریل نے فوراً اپنی شکل بدلی، انسان کی شکل میں آیا، حضور کے قریب آ گیا اور کہا یا رسول اللہ آپ کیوں پریشان ہو گئے؟ انت رسول اللہ وانا جبریل، میں تو جبریل ہوں یا رسول اللہ. حضور فرماتے ہیں وَلَهُ 600 جناح، جبریل کے 600 پر تھے، جب اس نے سارے کھولے تھے افق بھر گیا. اور ایک دفعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمانوں پہ دیکھا، آسمانوں پہ آپ نے عند سدرۃ المنتہا، وہاں بھی جبریل کو دیکھا. اور یہ رؤیت آپ کی حق ہے جس میں کوئی شک نہیں. وَلَقَدْ رَآهُ، وَقَسْمِي علام ابتدائی قد حرف تحقیق، وَلَقَدْ رَآهُ فِي الْأُفُقِ الْمُبِينِ. اور بعض علماء فرماتی ہیں کہ اللہ اور حضور کے درمیان میں واسطہ جبریل ہے، تو اللہ نے جبریل کو اصلی حالت میں دکھلا دیا. تو اب قرآن کی سند اتنا مضبوط ہو گئی کہ حضور پاک نے جس سے قرآن لیا اس کو دیکھا بھی ہے. کل دشمن کہہ سکتے تھے پتہ نہیں کون واحد ہے، کون تھا، فرشتہ تھا، جن تھا، کون تھا. نہیں، ہم نے 2 دفعہ دکھلا دیا ہے. اتنی دیر میں تو آپ درود شریف تو پڑھ ہی سکتے ہیں، خاموش رہنے سے کوئی فائدہ ہوتا؟ وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، یہ ضمیر سارے حضور کی طرف ہے. وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ، یاد رکھو یہاں دو قراتیں ہیں، بِضَنِينٍ ضاد کے ساتھ یا بِضَنِينٍ ضوئے کے ساتھ. ایک معنی ہوگا وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ بِمُتَّهَمٍ، اللہ کا پیغمبر جو ہے وہ غیب کو چھپانے والا نہیں کہ اس پہ کوئی تہمت لگائی جائے کہ کچھ بتا دیا اور کچھ رکھ لیا، ہرگز نہیں. یا معنی یہ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ، میرا پیغمبر جو ہے وہ غیب پہ بخیل نہیں کہ بخل کرے. جو اللہ خبر دیتے ہیں میرا مدنی محمد مصطفیٰ اپنی امت کو سنا دیتے ہیں، اور جو خبر نہیں دیتے ہیں وہ اپنی طرف سے حضور نہیں بتلاتے ہیں. وما هو علی الغیب، کیونکہ یہ جبریل کا دیکھنا بھی تو غیب تھا، کسی نے جبریل کو نہیں دیکھا، لیکن حضور نے بتلا دیا کہ میں نے جبریل کو دیکھا ہے اور اس کی اصلی صورت میں دیکھا ہے، اور یہ بھی بتلا دیا کہ اس کے 600 پر ہیں، میں نے دیکھا ہے. وما هو علی الغیب بضنین. اور بعض لوگ جو اس سے اللہ کے پیغمبر کے علم غیب پہ دلیل پکڑتے ہیں، یہ ان کی زیادتی ہے. اس سے علم غیب کا کوئی مسئلہ نہیں، بلکہ معنی یہ ہے کہ جو غیب کی باتیں اللہ بتلا دیتے ہیں حضور آگے امت کو پڑھا دیتے ہیں. وما هو بقول شیطان الرجیم، اور جو میرا مدنی قرآن سناتا ہے یہ نعوذ باللہ کسی شیطان یا جن کا قول نہیں بلکہ اللہ کا کلام ہے، اور لانے والا بھی جبریل علیہ السلام ہے. کافر کہتے تھے نعوذ باللہ حضور پہ جن آتا ہے، اس لیے ابھی لہب کی بیوی جو تھی جب زمانہ فطرت تھا کچھ وقت تک وحی نہ آیا تو آ کے کہتی تھی کترک کا شیطان ہوگا، وہ شیطان جو تیرے پاس آتا تھا وہ نہیں آیا تمہیں چھوڑ گیا ہے. تو نعوذ باللہ یعنی کافر یہ سمجھتے تھے. اللہ پاک نے فرمایا وما هو بقول شیطان الرجیم، اور کبھی کہتے تھے یہ کاہن کا کلام ہے. دوسرے مقام پہ اللہ نے فرمایا ولا بقول کاہن قلیلا
ما تذکرون. یہاں بھی فرمایا وما هو بقول شیطان الرجیم. اللہ فرماتے ہیں فأین تذهبون کہ اتنے دلائل کے بعد، اتنے قرآن پاک کی حقانیت کے بعد، قرآن پاک کی وضاحت کے بعد اور بیان شافی کے بعد، محمد عربی کی صداقت و امانت و دیانت کے بعد پھر تم کدھر بھاگے جا رہے ہو؟ تم اللہ کو بھی چھوڑ رہے ہو، اللہ کے نبی کو بھی چھوڑ رہے ہو، توحید کا بھی انکار، نبوت کا بھی انکار، قیامت کا بھی انکار، تو کدھر جا رہے ہو؟ کون سا تمہارا مذہب ہے؟ کون سے رستے پہ چلنے والے ہو؟ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ. اور آگے اللہ پاک نے فرمایا یاد رکھو، چاہے تم مانو یا نہ مانو، ان هو الا ذکر للعالمین. یہ قرآن جو ہے نصیحت ہے دونوں جہاں والوں کے لیے. علماء نے فرمایا اس سے مراد یعنی انسان اور جن ہے، یہ دو عالم ہیں، ان سب کے لیے قرآن ہدایت ہے، قرآن موعظت ہے اور قرآن نصیحت ہے. وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین وإنہ لذکر لک ولقومک. یہاں بھی فرمایا ان هو الا ذکر للعالمین، یعنی یہ قرآن جو ہے یہ نصیحت ہے تمام مخلوقات کے لیے، لیکن شرط یہ ہے جو اس سے نصیحت پکڑے، جو اس سے ہدایت پکڑے. اللہ نے قرآن تو سب کے لیے بھیجا، لیکن فائدہ کون اٹھاتے ہیں؟ ھدی للمتقین، ہدایت ان کے لیے جو اللہ سے ڈرنے والے. ان هو الا ذکر للعالمین. اور آگے فرماتے ہیں لمن شاء منکم ان یستقیم. یہ قرآن ہدایت ہے، تم میں سے جو ہدایت لینا چاہتا ہے، جو سیدھا ہونا چاہتا ہے، جو سیدھے راستے پہ آنا چاہتا ہے، وہ قرآن کو پکڑ لے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اور اس میں ایک تنبیہ بھی ہے کہ اگر تم ہدایت پہ نہیں آؤ گے تو خدا کو کیا ضرورت ہے؟ لمن شاء منکم، جیسے فرماتے ہیں ومن شاء منکم فلیؤمن ومن شاء فلیکفر. جو چاہے ایمان لائے، جو چاہے کفر کرے، اللہ کو کیا ضرورت ہے؟ ساری دنیا میرے آقا نے رحمت دو جہان محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو اجتمع الخلق على قلب رجل اتقى منكم. حضور نے فرمایا اگر ساری دنیا، ساری کائنات کے بندے اللہ کے ماننے والے بن جائیں، پرہیزگار بن جائیں تو اللہ کو کوئی فائدہ نہیں. اور اگر ساری مخلوقات جو ہے وہ بدبخت بن جائے، کافر بن جائے، منکر بن جائے تو اللہ کو کوئی نقصان نہیں ہے، کیونکہ اللہ تو غنی ہے. واللہ الغنی وانتم الفقراء. اللہ غنی ہے اور تم سارے اس کے دروازے پہ بھکاری ہو. اگر ہدایت پکڑو گے تو تمہارا فائدہ ہے، اگر گمراہی پہ رہو گے تو تمہارا نقصان ہے. اللہ تو اس بات پہ بھی قادر ہیں وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ. اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تم منہ پھیر لو، اگر ساری مخلوق اعراض کر لے، اللہ اس بات پہ قادر ہیں کہ تمہارے بدلے میں ایک اور مخلوق پیدا کر دیں اور پھر تمہارا نام و نشان بھی باقی نہ رہے. اس لیے فرمایا لمن شاء منکم ان یستقیم وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین. اور پھر یہ بھی بتلا دیا کہ اگر تم ہدایت چاہتے ہو تو فخر نہ کرو، یہ بھی تو میری توفیق سے ہوگا. یعنی اگر تم ہدایت چاہتے ہو، ہدایت پہ آنا بھی چاہتے ہو تو یہ بھی تمہاری کوئی بہادری نہیں، یہ بھی تب ہے جب اللہ کی مشیت ہوگی. اگر اللہ ہدایت نہ دینا چاہیں
میرے آقا رحمت دو عالم کے سب سے محسن چچا ہیں ابی طالب، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے والد ہیں، حضور کے چچا ہیں، مکے کے سردار ہیں، ساری زندگی جنہوں نے حضور پاک پہ قربانی دی، اپنی جان مال ہر چیز نچھاور کر دی، لیکن جب موت کا وقت آیا تو کلمہ نصیب نہ ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غمگین ہو کے اٹھے، اللہ نے فرمایا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ میرا مدنی آپ کے ہاتھ میں ہدایت نہیں، توفیق ہدایت میرے ہاتھ میں ہے، آپ کے ذمہ دعوت دینا ہے، باقی ہدایت کی توفیق دوں تو میری مہربانی ہے کہ بلال از حبش، صہیب از روم، ابو جہل ز مکائی جب اللہ جویس۔ جیسے اقبال نے کہا تھا کہ شان دیکھو، بلال حبش سے آ گیا، صہیب روم سے آ گیا، ابو جہل مکے میں پیدا ہو کے جہنم کا حقدار بنی۔ اس لیے فرمایا کہ لمن شاء منکم ان یستقیم وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین۔ اور انہی آیات میں قدریہ کا بھی، جبریہ کا بھی، مرجئہ کا بھی، تمام فرق باطلہ کا بھی رد ہے کہ من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ۔ جس کو اللہ ہدایت دیں اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جس کو اللہ گمراہی نصیب کرے اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ آپ کے سامنے دنیا میں مثالیں ہیں، کتنے علماء کے بچے ہیں جاہل ہو گئے، کتنے جاہلوں کی اولادیں ہیں عالم بن گئے، کتنے اولیاء اللہ کی اولادیں ہیں لیکن اشرار و فجار بن گئی، اور کتنے گناہ گار ہیں لیکن اللہ نے ان کو ولایت کے مقام پہ پہنچا دیا۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں واضح کر دیا ہے کہ ہدایت بھی اسی کی توفیق سے ہے۔ اللہ آپ کو بھی مجھے بھی ہر کلمے پڑھنے والے کو ہدایت عطا فرمائے۔ کہتے ہیں جی کہ میرے والد صاحب جو ہیں وہ فوت ہو گئے، انہوں نے وصیت کی تھی کہ میرا حج کرایا جائے، تو میرے بڑے بھائی نے اپنے والد کے لیے ایک حج کرا دیا۔ اب چھوٹا بھائی کہتا ہے کہ میں بھی والد کا حج کروں، پہلے اپنا تو کرے نا۔ تو آپ کے نے وصیت کی تھی، ان کا تو حج ہو گیا الحمدللہ۔ اور ویسے بھی یاد رکھیں حج بدل اس کو کرنا چاہیے جو پہلے اپنا حج کر چکا۔ اگر اس نے اپنا حج ہی نہیں کیا ہے تو دوسرے کے حج کرنے کا کیا مطلب؟ اور پھر تمہارے والد کی وصیت پوری ہو گئی، بڑے بھائی نے پوری کر دی۔ کہتے ہیں جی کہ بعض لوگ جو ہیں وہ فقہ کا انکار کرتے ہیں۔ میرا بھائی یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے نا، کتنے لوگ ہیں جو حضور کی سنت کا بھی انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں ہم اہل قرآن ہیں جی، ہم تو قرآن کے سوا کچھ مانتے ہی نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ حدیث مبارک جو ہے یہ تو حضور پاک کے زمانے سے تقریباً 250 سال کے بعد لکھی گئی ہے، اس پہ ہم کیسے ایمان لیں؟ یعنی قرآن پہ ایمان ہے، قرآن کے معنی پہ ایمان نہیں۔ اب ایسا کوئی اللہ کا غضب ہے نہیں، اگر قرآن محفوظ ہے تو اس کا ترجمہ بھی محفوظ ہے، کیونکہ جس اللہ نے حضور پہ قرآن اتارا ہے تو اللہ نے صاف فرما دیا تھا میرا مدنی جب جبریل قرآن پڑھے آپ زبان مبارک کو بھی نہیں لائیں، آپ جلدی نہ کریں، انا علینا جمعہ و قرآن، ہم جمع بھی کریں گے اور آپ کے سینے میں بھی قرآن رکھ دیں گے، ثم انا علینا بیانا، پھر ہماری ذمہ داری ہم اس کی تفسیر بھی آپ کو پڑھا دیں۔ اللہ نے قرآن کیوں بھیجا ہے تو بینہ للناس، تاکہ لوگوں کو حضور بیان کر کے سمجھائیں۔ تو اللہ نے قرآن بھیجا، قرآن اتارنے والا رب ہے اور سمجھانے والے محمد مصطفیٰ ہیں، اور جو قرآن اللہ نے بھیجا وہ یہ جلی ہے، لفظ بھی معنی بھی اللہ کی طرف سے وہ قرآن ہے، اور جو حضور نے شرح فرمائی وہ حدیث ہے۔
تو لوگ تو سنت کا بھی انکار کرتے ہیں، حدیث کا بھی انکار کرتے ہیں. کئی منکرین حدیث پیدا ہوئے، انہوں نے کتابیں بھی لکھی، نعوذ باللہ. اور دعویٰ کیا ہے کہ ہم قرآن والے ہیں، اور دعویٰ یہ بھی کرتے ہیں کہ جی جب سے قرآن ہے ہم تو اس وقت سے ہیں. اگر قرآن سچا ہے تو ہم بھی سچے ہیں. تو قرآن نے تو کہا ہے لعنت اللہ علی القاذبین، تم پر تو اللہ کے قرآن نے لعنت کی ہے، تم تو جھوٹے ہو. قرآن نے حکم دیا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، تم جب رسول کی اطاعت نہیں کر رہے ہو، تم حضور کے فرمان پہ نہیں چل رہے ہو، تو یہ اس لیے کوئی نئی بات نہیں ہے. یاد رکھو قرآن اللہ کا کلام ہے، سنت میرے مدنی کا عمل اور نمونہ ہے. اور فقہ یہ ہے کہ قرآن و حدیث کے اندر جو مسائل ہیں ان کو کھول کے سمجھا کے مرتب کر کے مدون کر دیا جائے. اور یہ حکم اللہ نے دیا ہے، لیتفقہوا فی الدین، دین میں تفقہ پیدا کرو. اور یہ حضور نے فرمایا ہے کہ فقیہ واحد، ایک فقیہ جو ہے وہ شیطان پہ 1000 عابد سے بھی زیادہ بھاری ہے، کیونکہ فقیہ کا تو کام یہی ہے کہ مسئلہ نکالے اور سمجھائے. اور فقیہ بھی یاد رکھو یہ نہیں ہوتا، فقیہ کا معنی یہ ہوتا ہے مسئلہ قرآن کا ہے، مسئلہ حدیث کا ہے، فرمان نبی کا ہے، صرف اس کو سمجھاتے ہیں، اس کے اندر جو مسائل ہیں استنباط کرتے ہیں. اب دیکھیں نا، مثلا آپ ایک کنواں کھودیں، کنواں کھودا پانی نکل آیا، تو اب کیا کہیں گے؟ پانی خدا کا ہے یا کھودنے والے کا ہے؟ کوئی دنیا میں ایسا بے وقوف ہے کہے گی نہیں جی یہ تو پانی نور الدین کا ہے. اللہ کے بندے، نور الدین تو کھودنے والا ہے، پانی تو خدا نے دیا ہے. انبیاء نے فقہا تو ان مسائل کو کھولنے والے ہیں، ان کو سمجھانے والے ہیں، ان کے اندر سے جتنے مسائل مستنبط ہوتے ہیں وہ امت کو بتلانے والے ہیں. وہ اپنی طرف سے تو کوئی مسئلہ بیان نہیں کرتے. اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے، وہ تابع ہوتے ہیں قرآن اور سنت کے. لہذا جیسے حدیث کا انکار جرم ہے، اسی طرح فقہ کا انکار بھی. باقی یہ ہے نا ائمہ اربعہ، اس لیے کہ ان کی فقہ مدون ہے، اور کسی کی فقہ مدون مرتب محفوظ نہیں ہے. کہتے جی کہ اگر جوتے دونوں پاؤں کے درمیان میں رکھیں گے تو جب رکوع کریں گے تو اس پہ نظر پڑے گی تو کیا ہو گیا؟ پاؤں پہ پڑتی ہے، اگر جوتے پہ پڑ گئی تو کیا ہو جائے گا؟ یہ بھی عقل کی بات ہے، تو حضور کا فرمان ہے. حضور کے فرمان کے بعد اگر مگر کا کیا مطلب؟ کہتا ہے جی کہ ایک شخص بہت شرمندہ ہے کہ جوانی میں اس سے گناہ ہوئے. بھئی جب شرمندہ ہے تو بس اللہ کی رحمت آ گئی، اللہ سے توبہ کر دے. اور تائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جب آدمی توبہ کرتا ہے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے. اور توبہ کے بعد پھر اپنے گناہوں کو یاد نہ کیا کرو، بس اللہ نے توفیق دے دی، شرمندگی آ گئی، ندامت آ گئی، توبہ ہو گئی، بات ختم. کہتے ہیں جی کہ جب امام صاحب کی نماز، اذان اور قرات اور تکبیر جو ہے وہ سپیکر پر سارے لوگوں کو پہنچ جاتی ہے، تو پھر مکبر تکبیر دینے والے کا انتظام کیوں کیا جاتا ہے؟ یہ بڑا مشکل مسئلہ ہے، بیچارے کو اٹک گیا ہے. خدا کے بندے یاد رکھو، اللہ کے حرم میں اور حرم نبوی میں کبھی کبھی بیک وقت 20 لاکھ 30 لاکھ آدمی بھی نماز پڑھتا ہے، اور کبھی کبھی صفیں جو ہیں جہاد کے آخر تک چلی جاتی ہیں، اور صفیں جو ہیں وہ مسبلہ کے آخر تک چلی جاتی ہیں. سارے سپیکر لگاتے ہیں پھر بھی آواز نہیں پہنچتی. اللہ کے بندے یہ انتظام اس لیے کیا جاتا ہے کہ یہ چیز جو ہے مشینری ہے، اس کا کیا اعتبار ہے؟ اگر امام والا سپیکر فیل ہو جائے تو لوگوں کی نماز تو ختم ہو گئی نا. اسی لیے مکبر اونچا کھڑا ہے، وہ حرکات الامام کو بھی دیکھ رہا ہے کہ خدا نہ خواستہ سپیکر فیل ہو جائے، وہ دیکھ رہا ہے نا کبھی ہم رکوع میں جا رہا ہے.
اس لیے اہتمام کیا گیا ہے کہ کسی کی نماز خراب نہ ہو۔ اب جو لوگ انڈر گراؤنڈ ہیں، اگر امام کا اسپیکر بند ہو جائے وہ کیا کریں گے؟ جو لوگ وہ تیسری چھت کے اوپر نماز پڑھ رہے ہیں، اگر خدا نہ خواستہ اسپیکر فیل ہو جائے، جو لوگ باہر کے میدان میں نماز پڑھ رہے ہیں، ابھی دیکھ رہے ہیں آپ، انشاءاللہ دیکھیں گے اللہ کی رحمت سے کہ رمضان المبارک میں ہمیں یاد ہے 27 کی رات ہو یا 29 کی رات ہو، ہم نے خود یعنی یہاں حرم سے تقریباً 1.5 کلومیٹر دور کھڑے ہو کے تراویح پڑھی ہے۔ صفیں ایسے مل رہی ہیں، بالکل صفیں آ رہی ہیں، سڑکیں بھری ہوئی ہیں۔ ٹھیک ہو جائے گا۔ کہتے ہیں جی کہ ریٹائرمنٹ کے بعد اگر پیسے گورنمنٹ کی سیونگ اسکیم میں رکھوائے جائیں، وہ جو نفع ملے گا وہ خالص سود ہے۔ سود جو ہے وہ حرام ہے۔ آپ اپنا اکاؤنٹ، اپنی رقم اسلامی بینکوں میں جمع کروائیں، چونکہ ان کے ہاں نظام ہوتے ہیں، مرابحت کے بھی ہوتے ہیں، مشارکت کے بھی ہوتے ہیں، مضاربت کے بھی ہوتے ہیں، تمہیں حلال بھی ملے گا اور انشاءاللہ ان سود کی لعنت والوں سے زیادہ ملے گا۔ ان میں نہ رکھو۔ ماہانہ آمدنی لو یا 2 مہینے کے بعد حرام ہے۔ لوگ ایسا کرتے ہیں نا جی کہ 2 لاکھ 4 لاکھ 5 لاکھ مل گیا، بینک میں رکھ دیا، جو سود ملتا رہا مہینے کا وہ خرچ کرتے رہے، اصل محفوظ رہا۔ یہ حرام ہے۔ اگر ہمارا قیام 15 دن کا نہیں ہے، آپ مسافر ہیں، آپ 4 رکعت والی نماز میں 2 رکعت پڑھیں گے۔ اگر مسافر ہو، امام کے پیچھے پوری پڑھو گے، یعنی مسافر ہے لیکن امام کے پیچھے کھڑا ہے اور امام مقیم ہے تو پوری نماز پڑھے گا، کیونکہ امام کے تابع ہیں ہم، امام کے بغیر تو گاڑی نہیں چلتی۔ اب ہمارا مسافر والا مسئلہ ختم ہو گیا۔ اگر اکیلے پڑھیں گے یا مسافر امام ہے تو 2 رکعت پڑھیں گے۔ جہاں تک سنت اور نفل ہے وہ معاف ہے، لیکن اگر کوئی پڑھے گا انشاءاللہ تو ثواب ملے گا۔ کہتے جی کہ اگر رات کو 12 بجے رات کو ہم سوئے نہیں تھے، یعنی جاگتے رہے، پھر تہجد پڑھیں، بھائی عشاء کی نماز کے بعد جتنی نفل پڑھی جائے یہ ساری تہجد ہے۔ تہجد میں سونا ضروری نہیں ہوتا ہے۔ یہ کس کا مسئلہ ہے کہ تہجد میں سونا ضروری ہے؟ وہ تو مانا ہے نا تہجد کے لفظ کا کہ نیند چھوڑنا، تو جب ہم جاگ رہے ہیں تو نیند کو ہم نے چھوڑا ہوا ہے۔ یہ مانا تو نہیں ہے کہ نیند کر کے چھوڑنا، یہ تو تم نے بنایا ہے مانا۔ ورنہ عشاء کی نماز کے بعد سونے سے پہلے بھی جو پڑھو گے وہ تہجد ہے۔ کہتے جی کہ ہمارے علاقے میں، بلوچی علاقے میں رواج ہے کہ اگر کوئی فوت ہو جائے تو کچھ دن کے بعد ایک خیرات ہوتی ہے جس کو بلوچی زبان میں آس روخ کہتے ہیں، وہ ان کو دینی پڑتی ہے۔ رقم نہ بھی ہو تو سود بھی لے کر بھی پیسے وہ دینے پڑتے ہیں، نہ دے تو ساری برادری اس پہ لان تان کرتی ہے، یعنی ایک اس کا بندہ مر گیا باقی تم مال ڈالو اس کو، تاکہ جب تک زندہ رہے وہ قرضہ۔ یہ بالکل لعنت ہے، ناجائز ہے، گناہ ہے۔ مکہ مکرمہ میں 15 دن سے پہلے ہم اور عمرے کر سکتے ہیں، بالکل کر سکتے ہیں، کوئی نفلی عبادت ہے، کرو گے ثواب ہے، نہ کرو ضروری نہیں۔ لیکن ایک مسئلہ سمجھ لیں کہ حرم میں رہنے والوں کے لیے، مقیم ہوں یا باہر سے آنے والے، افضل عبادت طواف ہے۔
کہ زیادہ وقت جو ہے وہ طواف میں لگائے. اگر کوئی عمرہ کرنا چاہتا ہے کوئی منع نہیں ہے، لیکن افضل طواف ہے کہ زیادہ وقت جو ہے آپ طواف پہ لگائیں. اسی طرح اگر ایک آدمی نے عمرہ کر لیا ہے، طواف کر لیا ہے، صفا مروہ دوڑ لی ہے، اب اپنے سر پہ اس طرح پھیر دے، بالکل جائز ہے، کوئی منع نہیں. کہتے جی کہ کسی نے کہا تھا کہ قہوہ پینے سے اندر جلتا ہے تو پی کے تجربہ کرو، اس مسئلے کا کیا تعلق ہے؟ ہاں جی، اس کا مسئلے سے کیا تعلق؟ اور خدا کے بندے، یہ چائے کافی قہوہ پینے سے اگر جلتا تو لوگ سارے مر نہ گئے ہوتے. بس ایسے باتیں بنائی ہوئی ہیں لوگوں نے. حلوہ کھانے سے نہیں جلتا، یہ بھی انہیں حلوائیوں نے سکھایا ہوگا نا. یہ وہاں بھی قہوہ پیتے ہیں، اندر جلتا ہے. حلوہ کھانے سے تو تازہ ہوتا ہے. کھاؤ جناب حلوے، قبر کو آنے دو، پھر اچھی طرح حلوے کھلائیں گے فرشتے، انتظار میں. یہ بدعت کے حلوے شلوے کھا کے اچھی طرح موٹے تازے ہو جاؤ. میں خواب میں امام بن رہا تھا، اچھی بات ہے، اللہ عزت دیں گے. حنفی مسلک میں مغرب کی اذان کے بعد 2 رکعت نہ پڑھنا افضل. پڑھ لیں تو جائز ہے، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن ان کے نزدیک افضل یہ ہے کہ پہلے نماز مغرب پڑھو، پھر جتنی مرضی آئے نفلیں پڑھو. وٹے سٹے میں جو شادیاں کرتے ہیں، لڑکی دیتے ہیں، اگر دونوں کی حق المہر الگ ہے، شرائط الگ ہے تو ٹھیک ہے. لڑکی کے بدلے لڑکی کوئی حق المہر نہیں، وہ نکاح شغار جو ہے وہ حرام ہے. معاشرے میں نقصان تو ہوتا ہے نا جی. دیکھیں نا، خدا نہ خدا جھگڑا ہو گیا، انہوں نے کہا جی اس نے میری بہن کو تنگ کیا ہوا ہے، تم اس کی بہن کو تنگ کرو. اس نے جناب میری بہن کو بیٹی کو طلاق دی، تم اس کی بیٹی کو. تو اسی لیے فتنے بنتے ہیں، دیتے رہے کہ باہر کرو. بنگلہ دیش میں علماء پہ بڑا مشکل وقت ہے، اللہ پاک مدد فرمائیں. بھائی یاد رکھو، اہل حق پہ ہر دور میں مشکل وقت رہا. رحمت دو عالم پہ جب پاؤں پہ پتھر برسائے گئے، تم نبی کے وارث بنتے ہو تو پھر چیختے کیوں ہو؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے، صحابہ کو انگاروں پہ لٹایا گیا، صحابہ کو پھانسیوں پہ لٹکایا گیا. تو اگر حضور کی اتباع کرنی ہے، وارث بننا ہے، تو پھر سب کچھ برداشت بھی کرنا پڑے گا. اگر آدمی نے تھوڑے تھوڑے بال سارے سر سے کاٹے ہیں پھر تو کوئی دم نہیں. اگر ایسے 2-3 بال ٹک لگائے ہیں تو دم پڑ گئی. بال بھی مڈائے اور ایک بکری دم بھی ادا کرے. حنفی مسلک میں حرم شریف میں مکروہ اوقات میں نماز نہیں پڑھنی چاہیے. باقی ائمہ کے نزدیک حرم میں جائز ہے. کہتے ہیں جی کہ بعض لوگ اپنے انگوٹھے حضور کے نام پہ چومتے ہیں، یہ بالکل بدعت ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہے. شر الامور محدثاتها، ہر برا عمل وہ ہے جو نیا گھڑا جائے. نہ حضور نے حکم دیا، نہ صحابہ نے کیا، نہ تابعین نے، نہ تبع تابعین نے، نہ ائمہ فقہا مجتہدین نے. تو یہ بدعت ہے، اور کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. بدعت گمراہی ہوتی ہے. سنت یہ ہے کہ حضور کے نام پہ درود شریف پڑھا جائے. دو آدمی ہیں، انہوں نے عمرہ کیا ہے،
دونوں نے طواف بھی کر لیا، صفا مروہ بھی دوڑ لیا ہے، اب اگر ایک نے دوسرے کے سر پہ اس طرح پھیرا ہے بالکل ٹھیک ہے، چاہے اس نے اپنا نہیں پھیرا ہے لیکن دونوں فارغ ہو چکے ہیں۔ اب تو صرف احرام سے نکلنا ہے، چاہے اپنے سر پہ خود اس طرح پھیرے یا ایک دوسرے کے سر پہ پھیرے۔ کہتے ہیں جی کہ میں ایک کمپنی میں ملازم ہوں اور انہوں نے جو ہمیں یونیفارم دیا ہے اس پر ایک جانور کا ایک تخیلاتی تصویر بنی ہوئی ہے، بکری ہے 6 ٹانگوں والی ہے۔ بہرحال اگر تم مجبور ہو اس نوکری پر تو پہن کے نوکری تو کر سکتے، لیکن نماز کے وقت کپڑا ڈال لو بس۔ نماز میں انہوں نے یہ بھی حکم دیا کہ نماز پڑھو تب بھی دکھاؤ لوگوں کو۔ کہتے جی کہ ہم ایک تیل کمپنی میں کام کرتے ہیں اور وہ ایک جنگل میں کام کر رہی ہے، 20 کلومیٹر تک کوئی آبادی نہیں، تو وہاں خود نماز پڑھتے رہے اور جمعہ تو نہیں ہوتا جب آبادی ہی نہیں ہے، کوئی دکان ہی نہیں ہے، جنگل ہے۔ اگر یہ کوہنیاں ننگی ہوں تو نماز مکروہ ہو جاتی ہے۔ خذوا زینتکم عند کل مسجد، نماز میں پورا لباس پہنو۔ میں قرآن شریف تو پڑھتا ہوں لیکن میرا تلفظ خراب ہے، پڑھتے رہو گے تو صحیح ہوگا۔ حل یہ ہے کہ کسی استاد کے پاس بیٹھ کے 2 4 5 صورتیں ٹھیک کرو، مشق کرو، ٹھیک ہو جائے گا۔ اگر میں نے کسی کا مال چرایا، اب مجھے احساس ہو گیا، میں نے توبہ کر لی، وہ مال ان کو واپس کرو، کسی بہانے سے ہی واپس کرو، کسی اور کے ذریعے واپس کرو، لیکن مال لینا پڑے گا۔ اگر وہ بندے فوت ہو گئے ان کے وارثوں کو واپس کرو۔ کبھی کبھی مجھے محسوس ہوتا ہے کہ اللہ میری دعائیں قبول نہیں کریں گے، یہ غلط بات ہے۔ ہمیشہ اللہ کے ساتھ امید رکھنی چاہیے۔ اللہ کی رحمت سے نا امید ہونا جو ہے یہ تو کافروں کا کام ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ تصویر بنانا بالکل حرام ہے، لیکن عمارت کی بنا سکتے ہیں، بلڈنگ کی بنا سکتے ہیں، کعبہ شریف کی بنا سکتے ہیں، بندوں کی نہیں بنا سکتے۔ میں مدینہ منورہ میں کام کرتا ہوں، ایک گاؤں میں عمرے کے لیے میں مکہ منورہ آیا تو میں نے مسجد عائشہ سے احرام آپ کو مدینے سے احرام باندھنا چاہیے تھا، آپ مدینے سے آئے تھے۔ مکے میں رہنے والا کوئی احرام باندھے گا تو مسجد عائشہ سے باندھے گا، آپ تو مدینہ منورہ سے آ رہے ہیں تو مدینہ تو خود میقات ہے۔ میں نے عمرہ کر لیا، گھر میں حمام جا کے احرام میں نے اتار دیا، پھر خیال آیا کہ میں نے بال نہیں کاٹے، میں نے خود ہی سر کے مختلف حصوں سے بال کاٹے، کوئی دم نہیں پڑا، تو اگر آپ نے احرام اتار دیا تو کیا ہو گیا؟ یعنی آپ کا عمرہ اس چادر میں بندھا ہوا تھا، اتارا تو عمرہ بھاگ گیا آپ سے۔ عجیب عقل ہے۔ نہیں ڈرتے ہیں تو عمرے کی چادر کھولنے سے بھی ڈرتے ہیں، اور نہیں ڈرتے تو حضور کی سنت پہ اس طرح پھرواتے ہوئے بھی حیا نہیں آتی۔ قوم ہے نا جی۔ اگر عمرے میں 2 دم
پڑ جائے دیکھنا پڑے گا دم پڑا کیوں ہے. اگر غلطی ایک جیسی ہے تو پھر ایک دم دینا پڑے گا. اگر دم پڑ گیا میں نے ابھی دم ادا نہیں کیا لیکن اور عمرے میں نے کر لیے کوئی حرج نہیں, بعد میں دم دے دو. میں زمزم کے پانی سے وضو کر رہا تھا, کسی نے کہا کہ یہ پینے کے لیے. ٹھیک کہا نا, یہ جو بھر کے رکھے ہوئے ہیں پینے کے لیے, وضو کے لیے تو نہیں رکھے ہوئے. وضو جا کے حمام سے کرو. انہوں نے کیا غلط کہا؟ ایک ہے کہ زمزم کے پانی سے وضو جائز ہے, وہ جائز ہے, لیکن جو پینے کے لیے انہوں نے رکھا ہے اسی لیے رکھا ہے کہ تم آگے پاؤں دھو سارے حرم کو خراب کر ڈالو. میں نے پہلا عمرہ کر لیا, احرام کو دھویا ہے, دھونے کے بعد اس میں کچھ بال رہ گئے تو کیا ہو گیا, پھر دھو ڈالو, 4 دفعہ دھو ڈالو, کیا ہے؟ میں نے عمرے کے طواف میں 5 یا 6 چکر یاد نہیں ہے, 5 گنے, پھر 7 پورے کیے, پھر 7 پورے کر لیے, ٹھیک ہو گیا. پھر میں نے نفل طواف کے 2 رکعت پڑھے, فاتحہ نہیں پڑھی اور صرف قل هو اللہ احد نہیں, دوبارہ پڑھو. طواف کے میں نے 7 چکر پورے کیے تو سورج عین استوا پہ تھا, یعنی ابھی زوال نہیں ہوا, ڈھلا نہیں تھا, اس لیے میں نے 2 رکعت نہیں پڑھی, بعد میں پڑھ لی, کوئی حرج نہیں. طواف کے 2 رکعت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک واجب ہیں. وہ فرماتے ہیں اگر رہ جائیں تو ان کو دوبارہ پڑھنا پڑے گا. باقی ائمہ کے نزدیک سنت ہیں, فرماتے ہیں کہ پڑھے گا تو ثواب ہوگا, نہ پڑھے تو طواف ہو گیا. یہی فقہ ہوتی ہے. بھئی امام صاحب فرماتے ہیں کہ بھئی کوئی ایسی مثال ہے کہ حضور پاک نے طواف کیا ہو اور 2 رکعت نہ پڑھی ہو؟ اگر ہے تو پھر ٹھیک ہے, نہیں ہے تو پھر اس کا معنی ہے کہ واجب ہے. سر منڈانے سے پہلے احرام کھول دیا, کوئی فرق نہیں پڑتا. کہتے جی کہ عمرہ کرنے کے بعد جب طواف اور صفا کر لیں تو اپنی بیوی سے اس طرح پھروا سکتا ہے؟ کیوں نہیں پھروا سکتا, وہ تو روز پھرواتا رہتا ہے. عمرے کے بعد اگر 1 دفعہ ہو گیا تو حرج کیا ہے, پھروا سکتا ہے جناب. ہماری بہن نے مدینہ منورہ سے احرام نہیں باندھا, مکے آ کے احرام باندھ کے عمرہ کیا, بالکل نہیں ہوا. دوبارہ مدینے جا کے احرام باندھے اور عمرہ کریں, ورنہ دم دینی پڑے گی. اگر ہم عمرہ کر لیا, ہم پھر مدینہ منورہ چلے گئے, واپسی آ کے عمرہ کریں, بالکل کرنا ہوگا. وہ تو میقات ہے, میقات پر بغیر احرام کے آپ گزر ہی نہیں سکتے. اگر ایک عمرہ ہم نے کر لیا اور دوسرا عمرہ کوئی مسجد عائشہ یا جیرانہ سے کرنا چاہے تو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اور امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے نزدیک تو 100 بھی کرے جائز ہیں. امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کوئی ضرورت ہے, رہ گیا نہیں کر سکا وہ کرے. نماز عشاء کی پہلی 4 سنتیں ہیں, بالکل سنتیں ہیں لیکن غیر مؤکدہ ہیں, پڑھو تو ثواب ہوگا. دوسری رکعت میں یوم یکون من الحساب, پتہ نہیں یہ کیا لکھا ہے آپ نے, مجھے سمجھ نہیں ہے. یوم یکون من الحساب, اگر سفر میں حجر اسود کو عمرے میں بوسہ نہ دے سکے تو اشارہ بھی بوسے کے قائم مقام ہے, وہی ثواب ہے جو بوسے کا ہے. لیکن ہماری اصل میں عادت ہے نا چومنے کی, جب تک قبر کو نہ چومے تسلی نہیں ہوتی نا.
یہ یہاں بھی چومنے آئے ہیں، عمرہ کرنے نہیں آئے ہیں۔ بھائی حضور نے فرمایا اشارہ کرو اتنا ثواب ہے، بات ختم ہو گئی۔ طواف کا ثواب یہ ہے کہ جیسے ایک غلام خرید کر کے آزاد کیا جائے۔ ظہر کی سنت اذان سے پہلے پڑھ سکتے ہیں، وقت ہو گیا پڑھ سکتے ہیں۔ اگر طواف عصر کے بعد ختم ہو، حنفی مسلک میں 2 رکعت مغرب کے بعد پڑھیں، باقی ائمہ کے نزدیک اسی وقت پڑھ سکتے ہو۔ کہتے جی کہ باہر جو مرغی کا گوشت ملتا ہے، مجھے نہیں پتا، اگر اس ملک کا ہے وہ خالص حلال ہے، اگر باہر سے آتا ہے تو کوئی اعتبار نہیں۔ میں کبھی چوری کرتا تھا، توبہ کر لی الحمدللہ، جتنا مال چرایا تھا وہ مالکوں کو واپس کرو، کسی بھی بہانے سے واپس کر دو، کوئی ہدیہ بنا کے دے دو، کوئی چیز خرید کر کے دے دو۔ اگر ہم 8 دن مدینے میں رہیں، باقی مکے میں رہیں، مسافر ہیں، قرضہ لے کے حج کرنا چاہیے، جس کے بعد پیسے نہیں اس پہ حج فرض ہی نہیں۔ بیمہ کرانا انشورنس ناجائز ہے۔ اللہ